اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین و امام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ماہ رجب میں ایک بار پھر ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابتدائے کلام میں ہی آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں شہزادی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے اور شہزادی کی خوشنودی کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین محترم، ہماری گفتگو مسلسل گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جنہیں گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جنہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، تو پھر یہ طے کیسے ہوگا کہ کون سے گناہ صغیرہ گناہ ہے اور کون سے گناہ کبیرہ گناہ ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گناہ دو چار تو ہے نہیں کہ ہم ہاتھ رکھ کر بتا دیں کہ یہ والے صغیرہ ہیں اور یہ والے کبیرہ ہیں، بلکہ گناہوں کی جو فہرست ہے وہ بڑی طویل ہے، گناہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بلکہ آج ہی میں ایک اہل سنت کے عالم کا قول دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 700 سے زیادہ گناہ ہیں۔ صحیح ہے، تو اب اتنے تو گناہوں کے ہمیں نام بھی نہیں پتہ جتنے جو ہے وہ گناہ کی فہرست موجود ہے۔ تو پھر یہ کیسے طے ہوگا کہ کون سے گناہ اتنے سارے گناہوں میں سے گناہ صغیرہ ہیں، کون سے گناہ کبیرہ ہے؟ فہرست تو ایک ہونی چاہیے، کیونکہ گناہ کبیرہ کے لیے تو خاص طور پر حکم دیا گیا ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ۔ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچ گئے اور صغیرہ تم نے کر بھی لیے تو پروردگار عالم یہ گناہ کبیرہ سے بچنے کے صدقے میں تمہارے گناہ صغیرہ کو بھی چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا۔ تو پتہ تو ہونا چاہیے کہ گناہ کبیرہ ہے کون سے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر ہم خود فہرست بنانے بیٹھیں گے تو کتنی طویل فہرست ہو جائے گی، اور اگر خود فہرست بنا بھی لیں گے تو کون ان گناہوں کو یاد رکھے گا؟ تو ایک کوئی فارمولہ مل جائے کہ جس سے یہ طے ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ وہ فارمولہ کیسے ملے گا؟ اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر جانا پڑے گا، ورنہ ہم در بدر بھٹکتے رہیں گے، کیونکہ وہی بتائیں گے کہ قرآن کے حقیقی معنی کیا ہوتے ہیں، وہی بتائیں گے کہ شریعت کیا ہے۔ لہذا پانچویں امام اور چھٹے امام دونوں اماموں سے ایک حدیث منقول ہے، دونوں اماموں نے ایک فارمولہ بتایا ہے جب ہم ان کے پاس گئے، کیونکہ دیکھیے یہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ اگر یہ چاہیں تو یہ قرآن کے ایک نقطے کو پھیلا کر پورا قرآن بنا دے، اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو اگر چاہیں تو قرآن کو سمیٹ کر ایک نقطے میں بند کر دیں۔ یہ ہستیاں اتنی فصیح و بلیغ ہیں، یہ قدرت رکھتی ہے ان باتوں پر۔ تو اب اہل بیت علیہ السلام کی جب بارگاہ میں گئے اور پوچھا گیا کہ مولا آپ بتائیے کہ گناہ کبیرہ کون سے ہیں، تو اب مولا نے فقط اور فقط ایک جملہ ارشاد فرمایا اور اس سے پورے گناہ کبیرہ سمجھ میں آ گئے۔ مولا نے فرمایا الکبائر کل ما اوعد اللہ علیہ النار، فرمایا کبیرہ گناہ ہر وہ گناہ ہے، ہر وہ گناہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے کہ جس پر اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ معصوم نے جملہ فرما دیا۔ اب آپ جا کر دیکھتے رہیے، تلاش کرتے رہیے قرآن میں، احادیث میں کہ کون کون سے ایسے گناہ ہیں جن پر اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے۔
تو اب گناہ کبیرہ چند آپ کی خدمت میں بیان کی تھے. شرک کے حوالے سے ہم نے بات کی, آق والدین پر بات کی, جھوٹ پر بات کی, غیبت پر بات کی, اس کے علاوہ تہمت پر بات کی. تہمت پر جو ہے وہ ایک ضمن میں بات آ گئی تھی. اس کے علاوہ جو ہے وہ موسیقی پر بات ہوئی, گانے پر بات ہوئی, گالم گلوچ پر بات ہوئی, یتیم کا مال کھانے پر بات ہوئی, قطع رحمی پر بات ہوئی, گالم گلوچ پر, شراب خوری پر, سود خوری پر, رشوت پر, ان تمام پر جو ہے وہ ہماری بات ہو گئی. اور آخری تقریر میں اور آخری نشست میں ہماری بات ہوئی تھی جوا پر یا شرط لگانے پر. اس پر ہماری بات ہوئی تھی اور آپ کی خدمت میں شطرنج کے حوالے سے, تاش کے حوالے سے, یا وہ کھیل جن میں شرط لگائی جاتی ہے ان کے کیا احکام ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آلِ. آج ایک اور گناہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. کبیرہ گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے, اور معصومین نے اس کو گناہ کبیرہ میں بھی بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے. علماء نے اس کو سر فہرست بیان کیا ہے. یعنی شرک کے بعد, آق والدین کے بعد, جھوٹ کے بعد اس گناہ کی جو ہے وہ باری آ جاتی ہے, اور وہ ہے کہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا. صحیح ہے. اچھا, عموماً یہ گناہ جو ہے وہ اتنا عام نہیں ہے, اور یقیناً جو ہے وہ تقریباً مومن 95% 99% اس گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی کہ یار اس طریقے سے بھی قتل ہو سکتا ہے, یہ بھی جو ہے وہ قتل کے زمرے میں آتا ہے. وہ بھی باتیں ہیں, وہ انشاءاللہ آخر میں آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز سے بلند, اللہم صلی علی محمد علی محمد. اچھا دیکھیے, گناہ میں نے بیان کیا مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا. دیکھیے شریعت نے مومن کی ایک تو اتنی عظمت بتائی ہے کہ مومن کا دل دکھانا بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ اگر یہ مومن جو ہے یہ اس کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. اگر بالفرض کوئی کسی مومن کا دل دکھا دے تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ کو گرا دیا اور خانہ کعبہ کو ڈھا دیا. آج کے آپ زمانے میں پوچھیے اور کسی سے کہیے کہ یار فلاں بندہ خانہ کعبہ کو گرا کر آ گیا, سارا عالم اسلام اس کو مل کر لعنتیں دے گا, سارا عالم اسلام اس کو گالیاں دے رہا ہوگا, اس کو گریبان پکڑ رہا ہوگا, اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے مارنے کی سوچ رہا ہوگا, ہر ایک یہی سوچے گا. لیکن جو ہے وہ معصوم نے بیان فرما دیا کہ مومن کا دل دکھانا خانہ کعبہ گرانے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے, اس کی حرمت زیادہ ہے, اس پر جو ہے وہ بدقسمتی سے کوئی سوچتا نہیں ہے, اس کو اتنا ہلکا گناہ لیا جاتا ہے اور اس کو بہت معمولی گناہ سمجھا جاتا ہے. اور نہ جانے کتنی دفعہ دن میں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مومن کی دل آزاری کر دیتا ہے اور اس کا دل دکھا دیتا ہے. اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے ایک دو باتیں بیان کرتا ہوں, اس کے بعد پھر جو ہے وہ میں اپنے موضوع سے متصل ہو جاتا ہوں. جب آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ مومن کا دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ جب دل دکھانا اتنا بڑا گناہ ہے تو پھر قتل کرنا تو چہ جائے کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا اور کتنی بڑی بات ہو جائے گی. صحیح ہے. اچھا اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک خط بیان کرتا ہوں, بلکہ پورا خط تو بیان نہیں کرنا, اس کے چند جملے آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں. یہ خط لکھا ہے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 8ویں امام نے خط لکھا ہے شاہ عبد العظیم حسنی کو. کوئی بتا سکتے ہیں کون ہے شاہ عبد العظیم حسنی؟ نام سنا ہے کبھی؟ کون ہے شاہ عبد العظیم؟ شاہ عبد العظیم حسنی امام حسن کی نسل سے. اور جزاکم اللہ. آپ جب اگر زیارت پر جاتے ہیں ایران کی زیارتوں پر تو تہران آپ کو جب لے جایا جاتا ہے تو تہران میں ان کی زیارت موجود ہے. تہران کو پہلے رے کہا جاتا تھا, صحیح ہے, اب تہران کہہ دیا گیا ہے. اور یہ رے وہی علاقہ ہے کہ جس کے بارے میں عمر سعد نے تمنا کی تھی کہ حسین کو اگر قتل کروں گا تو مجھے رے کی حکومت مل جائے گی. صحیح ہے, تو یہ رے وہی علاقہ ہے. یہاں پر ان کی قبر ہے شاہ عبد العظیم حسنی کی, اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے 4 معصوموں کا دور دیکھا ہے. 4 معصوم کے یہ صحابی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے فضیلت میں سب سے بڑی بات یہ کہ 10ویں امام نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ منظار عبد العظیم بالرے کمنظار الحسین بکربلا. فرمایا کہ جو کوئی بھی عبد العظیم کی جا کر رے میں زیارت کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے حسین کی جا کر کربلا میں زیارت کی ہوئی ہو. صحیح ہے, اتنی بڑی جو ہے وہ ان کی زیارت ہے. لیکن اگر مومنین جاتے ہیں زیارت سے جو ہے وہ غافل رہ جاتے ہیں اور نہیں جاتے, اور وہاں پر جو ہے وہ ان کی زیارت کو ترک کر دیا جاتا ہے. حالانکہ اتنا بڑا مقام ہے شاہ عبد العظیم حسنی کا کہ مولا نے فرمایا کربلا میں حسین کی زیارت کرنے کے جیسا ہے کہ ان کی زیارت کر لی جائے. تو اتنے بڑے مولا کے صحابی تھے اور صاحب اسرار صحابی تھے. مولا ان کو راز کی باتیں بتایا کرتے تھے. 8ویں امام نے ان کو خط لکھا ہے. جب خط لکھا تو مولا نے اس میں سب سے پہلے فرمایا کہ اے شاہ عبد العظیم ہمارے شیعوں تک ہمارا سلام پہنچانا. سب سے پہلے مولا نے اپنے چاہنے والوں کو سلام دیا, اور اس کے بعد پھر مولا نے کچھ نصیحتیں بیان فرمائی. ان نصیحتوں میں آگے چل کر مولا نے کچھ باتیں بیان فرمائی جو آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں, جو میرے موضوع سے متصل ہے. فرمایا ولا یشغلوا انفسهم بالتمزیق بعضهم بعضا. فرمایا اے عبد العظیم ہمارے شیعوں کو حکم دو, ہمارے شیعوں کو بتاؤ اور ہمارے شیعوں تک یہ بات پہنچاؤ کہ خبردار
اپنے آپ کو اس بات میں ملوث نہ کرو کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ. تمزیق کا لفظ استعمال کیا. تمزیق کا مطلب ہے کہ کسی کی شخصیت کو پارا پارا کر دینا. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ 8-10 دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہی دوست کے پیچھے جو ہے وہ پڑ گئے سارے, اور بیچارے کو ایک تو ہوتا ہے مذاق, صحیح ہے کہ وہ خود بھی سمجھ رہا ہے کہ مذاق ہو رہا ہے اور اس کی دل آزاری نہیں ہو رہی ہے. ایک یہ ہے کہ اس کی دل آزاری ہو رہی ہے, بیچارے کو رلا دیا, 8-10 بندے اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور شخصیت جو ہے وہ اس کی پارا پارا کر دی, اس کو بالکل جو ہے وہ نیچا دکھانا یا حقیر بتانا یا ذلیل کرنا, اس طریقے کی جو ہے وہ بات آ گئی. اس طریقے کا کوئی معاملہ ہے. اب جو ہے وہ مولا نے فرمایا کہ خبردار ہمارے شیعوں کو کہو, حکم دو کہ ایک دوسرے کی شخصیت کو پارا پارا نہ کرے, ایک دوسرے کو اس طریقے سے ذلیل و رسوا نہ کرے. فرمایا فإنی آلیت علی نفسی, فرمایا میں اپنے آپ پر یہ لازم کر لیتا ہوں, جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے یعنی مومن کی شخصیت کو پارا پارا کرتا ہے, میں اپنے آپ پر یہ لازم کرتا ہوں. کیا, کس کے بارے میں؟ انہ من فعل ذلک, جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے یعنی مومن کی شخصیت کو پارا پارا کرے. ایک وَأَسْخَطَ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِهِ, اور ہمارے دوستوں میں سے کسی ایک دوست کو ناراض کر دے, جو کوئی بھی ایسا کرے تو میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں. کیا لازم کرتا ہوں؟ دعوت اللہ لا يعذبه في الدنيا اشد العذاب, میں علی ابن موسیٰ الرضا یہ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ پالنے والے یہ انسان جس نے مومن کا مذاق اڑایا, جس نے مومن کی شخصیت کو پارا پارا کیا, جس نے مومن کو ناراض کیا, میں علی ابن موسیٰ الرضا دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے اس کو دنیا میں سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دے. اب یہ ہمارا عقیدہ ہے, کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو, 8ویں امام مستجاب الدعویٰ ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی دعا کو رد کر دے جن کے وسیلے سے ساری کائنات چلتی ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے کہ ان کی دعا رد ہو جائے. مولا نے فرمایا میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے. ایک بات اب آپ نقصان سنتے رہیے کہ نقصان ہے کیا. وَكَانَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, وہ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ دنیا میں فقط عذاب مل گیا تو بات ختم ہو گئی. فرمایا میں کہتا ہوں کہ آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا, نقصان اٹھانے والوں میں سے اس کا شمار ہوگا. دو باتیں. وَعَرِّفْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِمُحْسِنِهِمْ, فرمایا کہ اے عبدالعظیم ذرا ہمارے شیعوں کو بتاؤ, ان تک پیغام پہنچاؤ, ان کو سمجھاؤ کہ ان اللہ, ان کے لیے بشارت ہے. کیا بشارت ہے؟ کہ ان اللہ قد غفر لمحسنہم, کہ جو ہمارے نیکوکار ہیں, جو نیکیاں کرتے ہیں, جو ہمارے چاہنے والے, اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے. وتجاوز عن مسیئہم, اور جو گنہگار ہیں جن سے غلطیاں ہو جاتی ہیں انہیں بھی بشارت دو کہ اللہ نے ان کے لیے بھی درگزر فرمایا, تجاوز کر لیا ان کے گناہوں سے. اللہ, مگر 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرنے والا, جن کو اللہ کی مغفرت حاصل نہیں ہونے والی. کتنے لوگ ہیں؟ 3 لوگ ہیں. کون کون؟ من اشرک بہ, ایک تو پہلا انسان وہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے, اللہ کے ساتھ شرک کرے, پہلا وہ انسان اللہ معاف نہیں کرے گا. دوسرا او آذا ولیا من اولیائی, فرمایا ہمارے دوستوں میں سے کسی ایک کو بھی اذیت پہنچائے. اب وہ کسی بھی طریقے سے اذیت ہو, چاہے وہ مار کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ باتوں کے ذریعے سے ہو, چاہے زبان کے ذریعے سے ہو, چاہے گالم گلوچ کے ذریعے سے ہو, کسی بھی طریقے سے اذیت پہنچائے, اللہ اس کی مغفرت نہیں کرنے والا. 2 او عزمر لہ سوء, اور فرمایا کہ ایسا انسان جو ہمارے چاہنے والوں میں سے کسی ایک کے بارے میں برا ارادہ رکھے, بری نیت رکھے, نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھے, دھوکہ دینے کا ارادہ رکھے, یا کسی طریقے سے اس کو نقصان ہو جائے, ایسا ارادہ رکھے, یہ 3 وہ افراد ہے. فرمایا فإن اللہ لا یغفر لہ, فرمایا اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتا ہے حتی یرجع عنہ, اس سے پہلے جب تک مغفرت نہیں کرتا جب تک یہ اپنے گناہ سے باز نہ آ جائے. یعنی چھوڑ دیں یہ کام, شرک کرنا چھوڑ دیں, مومن کو اذیت پہنچانا چھوڑ دیں, اور ان کے لیے برا ارادہ رکھنا چھوڑ دیں. اگر یہ چھوڑ دیں گے تو پھر ان کے لیے توبہ ممکن ہے اور اللہ توبہ کر سکتا ہے اور توبہ قبول ہو سکتی ہے. وَإِلَّا نَزَعَ روح الایمان عن قلبہ, لیکن اگر نہیں کیا, اب نقصان سنیے, اس سے بڑا نقصان نہیں ہو سکتا, لیکن اگر یہ گناہوں سے باز نہیں آئے اور انہوں نے توبہ نہیں کی تو فرمایا سب سے پہلا تو نقصان یہ ہوگا کہ ان کے دلوں سے ایمان نکل جائے گا. صحیح ہے, ایک نقصان. وَخَرَجَ عَن وِلَایَتِی, ہماری ولایت سے خارج ہو جائے گا وہ. تیسرا نقصان وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّن وِلَایَتِنَا, ہماری ولایت میں ان کا کوئی نصیب نہیں ہے, کوئی حصہ نہیں ہے ان کے لیے, ہماری ولایت سے خارج ہو گیا. ایک جو ہے وہ لمحہ فکری ہے, ہم سوچیں ہم ساری زندگی اسی بات پر جو ہے وہ اکڑتے رہتے ہیں, اسی بات کا شور مچاتے ہیں, ہم ہیں علی ولی اللہ پڑھنے والے, ہم ہیں علی کے شیعہ, ہم ہیں علی کے چاہنے والے, ہم جیسا کوئی نہیں ہے, ہم تو علی کی ولایت میں, ہمارے لیے نجات پکی ہے, ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی خسارہ ہونے والا نہیں ہے. اتنے جملے کہتے رہے. مولانا نے کہہ دیا مومن کو نقصان پہنچاتے ہو, مومن کو اذیت پہنچاتے ہو, یاد رکھو ہماری ولایت سے نکل گئے, اب ہماری ولایت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دینے والی, کوئی حصہ نہیں ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے, صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کر. اللہم صلی علی محمد محمد. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی مومن کا صرف دل دکھانے کی بات کی ابھی میں نے. صحیح ہے, مارنا وغیرہ تو بہت دور کی بات ہو جائے گی. بلکہ اس کے حوالے سے بھی ایک حدیث سن لیجئے کہ مولا کا فرمان ہے یا حدیث رسول ہے, ایگزیکٹ ذہن میں نہیں ہے, لیکن کلام کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بندہ مومن پر ہاتھ اٹھائے, اس کو تماچا رسید کر دے, اپنے ہاتھ کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو اذیت پہنچا دے, قیامت کے دن پروردگار عالم اس تماچے کی وجہ سے اس کی ہڈیوں کو بکھیر کے رکھ دے گا, ایک جو تماچا اس نے اٹھایا اپنے بھائی مومن پر. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی مومن کا دل دکھانے یا اس پر ہاتھ اٹھانے کا جو ہے وہ عذاب کے حوالے سے یا اس کے نقصان کے حوالے سے. اب آئیے
اب آپ سوچیے کہ اگر بالفرض ایک شخص اذیت پہنچا رہا ہے تو اتنا بڑا گناہ ہے، اور میں نے بیان فرمایا کہ کسی مومن کو قتل کرنا، اب آپ یہ سوچیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا اور کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہوگا۔ اب آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن کی، سورہ مبارکہ النساء، آیت کا نشان 93۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، فرمایا جو کوئی بھی قتل کرے ایک مومن کو جان بوجھ کر، صحیح ہے، دیکھیں یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے جان بوجھ کر۔ بعض اوقات انسان سے ایسے بھی آپ کو جو ہے وہ واقعات ملتے ہوں گے، ایسے بھی جو ہے وہ خبریں ملتی ہوں گی، قتل جو ہے وہ ہو گیا لیکن غلطی سے ہوا۔ بالفرض ایک مثال، ٹیچر نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو مارنا چاہتا تھا ہاتھ پر یا مارنا چاہتا تھا کمر پر، لیکن لگ گیا سر پر، بچہ نکل گیا، صحیح ہے، اور جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا۔ اب یہ قتل تو ہو گیا لیکن کیا جان بوجھ کر قتل کیا؟ نہیں، مارا تو غلطی سے۔ اچھا، شریعت اس میں بھی رعایت دیتی نہیں ہے کہ جو ہے وہ غلطی سے قتل ہو گیا تو بس جو ہے وہ اس کے لیے معافی ہے، اور یہ جو ہے وہ غلطی سے قتل کرتا پھرے، اس کے لیے کوئی جو ہے وہ معافی تلافی اور جو ہے وہ کوئی اس کے لیے چھوٹ جو ہے وہ اس کو دے دی ہم نے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ شریعت نے یہاں پر بھی پکڑ رکھی اور اس کا بھی گریبان پکڑا ہے کہ جاؤ جا کے جو ہے وہ ورثہ سے معافی مانگو، ان کو جو ہے وہ جا کر دیت دو، وہ جیسا کہتے ہیں ویسا کرنا پڑے گا، پھر کفارے دینے پڑیں گے، پھر جا کر جو ہے وہ جان چھوٹے گی اگر غلطی سے بھی قتل کر دے۔ یہاں تو بات ہو رہی ہے جان بوجھ کر قتل کرنے کی۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، فرمایا جو کوئی بھی قتل کرے ایک مومن کا جان بوجھ کر، اب اس کے لیے کیا کیا عذاب ہے سنیے۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ، پہلا عذاب یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسرا خالدن فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا۔ وَلَعَنَهُ، اللہ اس پر اپنی لعنت کرے گا، یعنی وہ اس خدا کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ صحیح ہے، جو مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے 5 گناہ ہیں، صحیح ہے۔ پہلا جہنم ٹھکانہ، دوسرا جہنم میں ہمیشہ رہنے والا ہے، جہنم میں جانا اور ہے، ہمیشہ رہنا اور ہے، ہمیشہ رہے گا۔ 2، تیسرا فرمایا کہ اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ چوتھا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے گا، لعنت بھیجے گا اس پر۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے ایک عظیم عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ آپ کہیں مولانا صاحب ایک طرف جہنم میں بھی ڈال رہا ہے اور عذاب عظیم بھی دے رہا ہے، صحیح ہے۔ یہ عذاب عظیم کیوں ہے؟ کیونکہ حدیث ہے کہ اگر بالفرض آیت ہے بلکہ قرآن کی، کہ جیسے یہ آیت ہے قرآن کی کہ من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو زندہ کیا، جس نے ایک انسان کو زندگی کی، ایسا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو اس نے زندگی دی ہے، صحیح ہے۔ بالفرض زندگی دینے سے کیا مراد ہے؟ بالفرض کسی مومن کو حادثے سے بچا لیا، یا بالفرض جو ہے وہ حادثہ ہو گیا، اس کو فوراً ہاسپٹل لے کے گئے، ڈاکٹر نے کہا اگر وقت پر نہیں لاتے تو یہ گزر جاتا، زندگی بچائیے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے کسی معاملے میں بھی زندگی بچا لی، زندگی عطا کی، اللہ نے کہا کہ اب تمہیں عظیم ثواب ملے گا، یہ تم نے صرف ایک جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ جان نہیں بچائی ہے بلکہ تم نے ساری انسانیت کی جان بچائی ہے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے آیت میں یہ فرمایا کہ اگر قتل کیا ہے تو پھر ایک انسان کا قتل نہیں کیا ہے بلکہ ساری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ اب جب ساری انسانیت قتل کر دی تو اس کے لیے عذاب عظیم تو تیار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس آیت سے ایک سوال جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ قبلہ ہم تو سنتے رہے کہ مومن جو ہوگا چاہے جتنا گنہگار ہو، جتنا بڑا بھی اس نے گناہ کیا ہو، جہنم سے تو بالآخر نکل کر اس کے آنا ہے جنت میں، صحیح ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر قتل کر دیا تو پھر اس کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ اگر حالت ایمان میں ہے تو پھر جو ہے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے کیوں رہے گا؟ آپ بتائیے۔ ہاں، اچھا، ایک جواب تو یہ کہ ایمان چلا گیا۔ اچھا دیکھیے، اس کی علماء نے جو ہے وہ تفسیر میں جو ہے وہ ایک توجہ بیان کی کہ جو کوئی مومن کو اس لیے قتل کرے کہ وہ ایمان لایا ہو، بالفرض ایک بندہ پہلے کافر تھا، وہ ایمان لے آیا، صحیح ہے، اور دوسرے کافر کو پتہ چلا، اس نے جا کر اس کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ یا بالفرض جو ہے وہ مومن تھا لیکن اسے غصہ آیا کسی بات پر اور اس نے جا کر کہ یہ ایمان لے آیا، یا بالفرض وہ پہلے مسلمان تھا لیکن اس نے دیکھا کہ اس نے علی ولی اللہ پڑھ لیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور حالت ایمان میں آ گیا، قتل کر دیا بغض علی کی وجہ سے، صحیح ہے۔ تو اب یہ جو ہے وہ چاہے لاکھ مسلمان ہو، بعد میں جو ہے وہ مومن ہوتا رہے، کچھ بھی ہوتا رہے، توبہ کر لے وہ الگ بات ہے، اب توبہ کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا، لیکن جو ہے وہ اگر اس طریقے سے قتل کیا کہ مومن کے خون کو اس نے جائز سمجھا اور قتل کر دیا تو یہ شخص کافر ہو گیا ہے، صحیح ہے۔ تو علماء نے بیان فرمایا ایسا شخص تو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، یہ وہ باتیں ہو گئی کہ کیا کیا جو ہے وہ انسان کو نقصان ہوتا ہے آیت کی نگاہ میں، کیا کیا عذاب اللہ نے جو ہے وہ تیار کر کے رکھے۔ اچھا، اب آئیے کہ جو شخص کسی مومن کا قتل کر دے جان بوجھ کر، اسے ایک اور نقصان ہوتا ہے جو بیان فرمایا کہ حالت ایمان میں نہیں جاتا۔ حدیث بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے چھٹے امام کی۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا کہ مولا ایک شخص نے قتل کر دیا ہے ایک مومن کا، اور اب اس کا کیا گناہ ہے، کیا عذاب ہے اس کا؟ تو مولا نے فرمایا یقال اللہ مت ای میتہ، فرمایا جب وہ مر رہا ہوگا تو اسے کہا جائے گا جیسے مرنا چاہو ویسے مرو۔ کیا مطلب؟ ان شئت یہودیا و ان شئت نصرانیا و ان شئت مجوسیا، چاہے تو یہودی مرو، چاہے تو نصرانی مرو، چاہے تو مجوسی مرو، لیکن ایمان سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، حالت ایمان میں نہیں مر سکتے، ان تینوں میں سے جس گروہ پر تمہیں مرنا ہے اسے اپنے ہاتھ سے قبول کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک نقصان ہو گیا۔ اس کے علاوہ
مولا کا فرمان ہے کہ وَلَا يُوفَكُ قَاتِلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّدًا لِلتَّوْبَةِ، فرمایا کہ جو کوئی بھی کسی مومن کا جان بوجھ کر قتل کر دے، کہا اسے توبہ کی توفیق جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتی. صحیح ہے، وہ توبہ جو ہے وہ بہت کم آپ کو نظر آئے گا کہ کبھی کسی نے جو ہے وہ توبہ کر لی اور اس کے ورثاء کو جو ہے وہ حق بھی دیا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی اور جو ہے وہ اپنے کیے پر نادم بھی رہا. بہت کم نظر آئے گا، ورنہ ورثاء کو چھوڑ دیتے ہیں. اور جو ہے وہ یہ ورثاء کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ میں نے بیان فرمایا تھا کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی تلافی بھی کرنی پڑتی ہے. فقط زبان سے استغفار کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، بلکہ جو ہے وہ آپ کو ساتھ میں جو ہے وہ اس کا کمپنسیٹ بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کچھ نقصان بیان کیے کہ توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، حالت ایمان پر نہیں جاتا، اسی طریقے سے اللہ جو ہے وہ نظر رحمت نہیں کرتا، کئی نقصان ہو گئے. اب آئیے آپ کے سامنے بیان کیا جائے کہ کیسے کیسے جو ہے وہ انسان قاتل شمار ہو جاتا ہے، کس کس طریقے سے جو ہے وہ اس کا قتل میں جو ہے وہ ہاتھ آ جاتا ہے. سب سے پہلی بات یہ تو واضح ہے بالکل کہ دشمنی کی بنیاد پر اس نے خود کسی کا قتل کیا، ٹھیک ہے، یا کسی بھی وجہ سے اس نے خود قتل کر دیا، ایک یہ قاتل کہلائے گا. دوسرا، قتل میں کسی طریقے سے شریک ہو گیا. صحیح ہے، اب قتل میں کسی بھی طریقے سے شریک ہو سکتے ہیں. بالفرض ایک جو ہے وہ کوئی ایسی بات کہہ دی کسی بندے سے جا کر، اور کسی بندے کو ایسی بات کی کہ اسے غصہ آیا اور اس نے جا کر قتل کر دیا ایک کلمے کی بنیاد پر. یہ قتل میں جو ہے وہ شریک ہوگا کہ اس کی بات کی وجہ سے قتل کیا گیا. دلیل کے طور پر آپ کے سامنے ایک روایت پڑھتا ہوں. 5ویں امام کا فرمان ہے قیامت کا جب دن ہوگا تو ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کے حصے پر تھوڑا سا خون ہوگا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا پالنے والے نہ میں نے کسی کا قتل کیا ہے، نہ میں کسی قتل میں شریک ہوا ہوں، میں نے کسی کو ساتھ مل کر مارا بھی نہیں ہے کسی کو، پھر یہ میرے گردن پہ جو ہے وہ خون کیسا ہے؟ تو پروردگار عالم کہے گا فلاں جگہ تم نے ایک ایسی بات کہی تھی کہ اس بات کی وجہ سے اس بندے کو قتل کر دیا گیا، لہذا تم بھی اس کے قتل میں جو ہے وہ شریک ہو گئے. صحیح ہے. تو بعض اوقات انسان بات کی وجہ سے، ایک کلمے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ قتل میں شریک ہو جاتا ہے. ایک اور بات، قتل پر راضی رہنا یہ بھی جو ہے وہ قتل کرنے کے مترادف ہے. صحیح ہے. ہم زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بھی. اے اللہ اس پر لعنت کر جنہوں نے آپ کو ان پر لعنت کر جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، ان پر لعنت کر جنہوں نے ظلم کیا، اور ان پر لعنت کر جنہوں نے سنا اور راضی رہے. جناب مختار نے جب انتقام لیا تھا تو فقط قاتلوں اور ظالموں کو جو ہے وہ انجام تک نہیں پہنچایا، جو حسین کے قتل پر راضی تھے ان کو بھی جو ہے وہ ساتھ میں لیا ہے اور ان کو بھی جو ہے وہ قتل کروایا. جہاں جہاں چھپ کر بیٹھے تھے ان کو بھی ان کے جو ہے وہ کردار تک پہنچایا جناب مختار علیہ السلام نے. لہذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو قتل پر راضی ہے وہ بھی جو ہے وہ قتل میں شریک ہوتا ہے. 8ویں امام کی حدیث ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص مشرق میں مارا جائے اور مغرب میں بیٹھا ہوا شخص اس کے قتل پر راضی ہو جائے تو فرمایا کہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اس کو قتل کیا ہے. صحیح ہے. یہ بھی اس کے ساتھ گناہ میں شریک ہو جائے گا. اسی طریقے سے رسول اللہ کی بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ایک دن گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک درمیان میں مسلمان کی لاش پڑی ہوئی ہے، تو رسول اللہ نے فوراً وہاں کے ارد گرد کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یہ کس کی لاش ہے اور کس نے قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ ہمیں کیا پتا کس نے قتل کیا. رسول اللہ نے کہا مسلمان کا ایک قتل ہو گیا، تم لوگ نے اتنا معمولی سمجھ لیا ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، اتنا معمولی سمجھ لیا ہے کہ ایک مسلمان کا قتل ہو گیا، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کس نے قتل کیا اس کو. فرمایا اس کے بعد رسول اللہ نے قسم کھائی، فرمایا میں خدا کی قسم کھاتا ہوں جس نے مجھے نبوت عطا کی. پھر فرمایا رسول اللہ نے کہ ان اہل السماوات لو ان اہل السماوات والارض اجتمعوا علی قتل مؤمن، فرمایا کہ زمین والے اور آسمان والے ایک مومن کے قتل پر جمع ہو جائے، سب مل کر ایک مومن کو مارے، او رضو یا پھر جو ہے وہ اس قتل سے جو ہے وہ راضی ہو جائے، فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں لادخلہم اللہ فی النار، اللہ سب کے سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا. صحیح ہے. ایک صرف قتل پر راضی رہنے سے اور قتل میں جو ہے وہ شریک ہونے سے. ٹھیک ہے. تو یہ 2-3 صورتحال ہو گئی جس سے انسان جو ہے وہ قتل کرتا ہے، قتل میں جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. ایک ہے گناہ خودکشی کرنا، کیا یہ بھی قتل میں آتا ہے؟ خودکشی کرنا بالکل صحیح ہے. ایک تو جو خودکشی کر رہا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، اس کا بھی ٹھکانہ جہنم میں قرآن مجید میں بیان ہوا. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو خودکشی پر مجبور کر دیا جاتا ہے. صحیح ہے. بالفرض ایسے اس کے حالات بنا دیے گئے اور ایسے جو ہے وہ اس کے ساتھ واقعات رونما ہوئے، اتنا اس بندے کو ڈپریس کر دیا یا کچھ بھی کر دیا کہ اس نے خودکشی کر لی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے قتل میں شریک ہوگا کہ اس نے جو ہے وہ اس بات پر اس کو مجبور کیا ہے. صحیح ہے. کئی جو ہے وہ آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ بالفرض جو ہے وہ اگر کسی کا جو ہے وہ بالفرض قرضہ لے لیا یا بالفرض جو ہے وہ اس کے کوئی نقصان پہنچا دیا، گاڑی کو نقصان پہنچا دیا، تو جو ہوتے ہیں بالفرض جو ہے وہ جن میں تھوڑی انا ہوتی ہے یا تھوڑا جو ہے وہ غرور پایا جاتا ہے، اٹھوا لو بھائی اس کو. اب اٹھوا کے کیا کرنا بھائی؟ اب جو ہے وہ اس کو مارو، جتنا مار سکتے ہو، سبق پہنچاؤ. سبق پہنچانے کے چکر میں وہ بندہ مر گیا. صحیح ہے. تو یہ قتل میں جو ہے وہ جتنے افراد ہیں سارے کے سارے شریک ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ 3-4 باتیں ہو گئی، قتل پر راضی رہنا، خود قتل کر دینا، خودکشی کرنا، قتل میں شریک ہو جانا، قتل پر راضی رہنا، یہ سارے جو ہے وہ ہو گئے کس میں؟ قتل کے گناہ میں آ جائیں گے. اچھا، اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ 2 باتیں بیان کرتا ہوں. یہ وہ 2 باتیں جو پریکٹیکل مسائل میں آئے گی آج کے دور کے حساب سے، اور یہ انسان بھی قاتل کہلائے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا پہلے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتا سکتے ہیں کون ہو سکتا ہے اس کے علاوہ قاتل؟ کون ہو سکتا ہے؟
یہ میں نے 4-5-6 صورتیں جتنی بنتی تھی آپ کے سامنے بتا دی کہ شریک ہو رہا ہے یا راضی ہو رہا ہے یا خود قتل کر رہا ہے, خودکشی کرنے پر مجبور کر رہا ہے. یہ ساری باتیں ہو گئی, قتل میں شامل ہو گئی. اور کون سی بات قتل میں آ جائے گی؟ بتا سکتے ہو کوئی؟ اچھا, ایک بات آئے گی, اس کو کہتے ہیں اسقاط حمل. اسقاط حمل تھوڑا مشکل لفظ ہے, آسان الفاظ میں اگر میں کہوں گا تو اس کو کہتے ہیں ایبورشن. صحیح ہے, قتل کے مترادف ہے. قتل کا گناہ انسان اپنے ذمہ لیتا ہے. ٹھیک ہے, فتویٰ معلوم کر کے بتا رہا ہوں, دیکھ کر بتا رہا ہوں, اور پھر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے. اور ابھی بلکہ ابھی جو ہے وہ خطبے سے پہلے پوچھ کر بھی آ رہا ہوں مسئلہ کہ کیا یہ قتل میں شمار ہوگا؟ بالکل قتل میں شمار ہوگا. بعض اوقات جو ہے وہ اس میں والدہ کی غلطی ہوتی ہے, بچے کی ماں کی غلطی ہوتی ہے کہ بالفرض اگر اسے جو ہے وہ اولاد کی خواہش نہیں ہے تو وہ کوئی چیز ایسی کھا لیتی ہے کہ جس سے جو ہے وہ بچے کا اسقاط ہو جائے. تو اب جو ہے وہ شریعت یہاں پر حکم دیتی ہے کہ اس نے جو ہے وہ بچے کا قتل کیا ہے, یہ دیت دے گی اس کے باپ کو. صحیح ہے, جو ایک انسان کی قتل کی دیت بنتی ہے وہ اس کے باپ کو جو ہے وہ دینی پڑے گی. اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ دونوں قتل میں شریک ہو جاتے ہیں. صحیح ہے, بالفرض 3-4 مہینے بعد پتہ چل گیا بچے میں جو ہے وہ کیونکہ 4 مہینے بعد عموماً جو ہے وہ بچے میں روح آ جاتی ہے 4 مہینے کے قریب کہ اب جو ہے وہ اس سے پہلے اگر بالفرض کوئی اسقاط کرتے تو گناہ کبیرہ تو ہے لیکن قتل کا گناہ نہیں ملے گا. لیکن ایک مرتبہ جب روح آ گئی, اب جو ہے وہ بالفرض ماں باپ نے جو ہے وہ کہا کہ اب جو ہے وہ ہمیں یہ بچہ جو ہے وہ اسقاط کر دینا ہے یا جو ہے وہ بالفرض ہم چل کر ایبورشن کروا لیتے ہیں, تو یہ دونوں جو ہے وہ قتل میں جو ہے وہ شامل ہوں گے اور ان دونوں کو دیت دینی پڑے گی اور وہ دیت ورثاء میں تقسیم ہوگی. صحیح ہے, یہ شریعت کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات ایک ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر آ کر کہتا ہے کہ بھائی ایسی صورتحال ہے یا تو بچہ بچے گا یا تو ماں بچے گی. صحیح ہے, اب کیا کرے؟ کیا کرے؟ ایک شخص نے جو ہے وہ کہا تھا کہ مولانا صاحب ظاہر سی بات ہے ماں کو بچائیں گے, پروڈکٹ جا رہا ہے تو چلا جائے, فیکٹری کو تو جانے نہیں دے سکتے ہم. میں نے کہا حضور یہ آپ اپنی دنیاوی مثالوں کو ان پر نہیں لایا کریں, شریعت جو ہے وہ اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. ٹھیک ہے, اس چیز کی بھی اجازت نہیں دے گی. شریعت کہتی ہے کہ بچے کی جان اور ماں کی جان دونوں ہمارے لیے برابر ہے. نہ جو ہے وہ ہم بچے کے لیے کہہ سکتے ہیں نہ ماں کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ کسی کی جان جانے دو, آپ کہہ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اگر کہہ دیا آپ قتل میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں ایک جو ہے وہ پریکٹیکل مسئلہ کہ جو آ جاتا ہے قتل کرنے میں. ٹھیک ہے, قتل کرنے میں انسان شامل ہے, قاتل لیول کے. ٹھیک ہے, دیت دینی پڑے گی اور سارے کے سارے معاملات قتل والے ہی ہوں گے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, ایک یہ مسئلہ آ گیا. ایک اور پریکٹیکل مسئلہ بتاتا ہوں آپ کے سامنے جو ہے وہ قتل میں شامل ہو جائیں گے. بالفرض ایک جو ہے وہ کسی کے گھر کا جو ہے وہ عزیز پہنچ گیا وینٹیلیٹر پر. صحیح ہے, اب جب وینٹیلیٹر پر آ گیا تو ایک وقت آتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی ہٹا دو. اب جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح ہے, یعنی اب جو ہے وہ یہ زندہ نہیں رہے گا, صرف وینٹیلیٹر پر مصنوعی سانسوں پر چل رہا ہے. کیا ہٹانا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے, وینٹیلیٹر سے ہٹایا نہیں جا سکتا. آپ اگر اجازت دیں گے کہ میں سائن کر کے دیتا ہوں کہ آپ ہٹا دیں تو یہ جو ہے وہ آپ خود قتل میں شامل ہو گئے. صحیح ہے, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ وینٹیلیٹر سے جو ہے وہ ہٹائیں. جب تک چل رہا ہے چلنے دیں, جب تک جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ زندہ ہے اس کو زندہ رکھا جائے گا. شریعت منع کرتی ہے. بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب پیسوں کی وجہ سے مجبور ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, اتنے پیسے لے رہے ہیں وینٹیلیٹر پہ, ایک دن رکھنے کا پتہ نہیں کتنے پیسے چارج کر رہے ہیں. ایک وقت آتا ہے ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے, کیا کریں؟ ڈاکٹر پر چھوڑ دیں. ڈاکٹر اگر ہٹائے گا خود تو وہ خود جو ہے وہ اس میں جائے گا, قاتل خود کہلائے گا. آپ جو ہے وہ کسی طور پر جو ہے وہ قتل میں جو ہے وہ شمار نہ ہو. آپ سے مراد وہ لوگ جن کو جو ہے وہ یہ مسئلہ پیش آیا ہے, اللہ جو ہے وہ سب کو ایسے مسئلوں سے حفاظت فرمائے. لیکن جو ہے وہ جو کوئی بھی جس کسی کو بھی ایسا مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ اپنے ہاتھ اٹھا لے اور وہ کہے بھائی میں سائن کر کے نہیں دے رہا ہوں. ایک وقت آئے گا ڈاکٹر جب دیکھے گا کہ پیسے نہیں دے رہا ہے وہ خود ہٹائے گا جا کر. جب وہ ہٹائے گا خود اس کے ذمے پہ آئے گا. ٹھیک ہے, اور اگر ڈاکٹر تھوڑا پڑھا لکھا ہوگا, شریعت کو جانتا ہوگا تو پھر خود ایسا کام نہیں کرے گا. لیکن اگر بالفرض کسی مومن نے ایسا کیا کہ وینٹیلیٹر سے ہٹوا دیا اور وہ بندہ چلا گیا تو یہ جو ہے وہ اس کے قتل کا ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ ساری گفتگو آج ہو گئی ہماری قتل پر. اور اس کو بیان کرنے کا مقصد ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ مولانا صاحب قتل تو ایسا گناہ ہے کہ 99% لوگ تو انجام ہی نہیں دیتے, آپ نے پھر بھی بیان کیا. تو یہ ان 2-3 پریکٹیکل مسئلوں کی وجہ سے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ان مسائل کی وجہ سے بھی انسان قتل کے گناہ میں جو ہے وہ ملوث ہو جاتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز سے بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن. گھڑی پیچھے ہے بھائی,
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسیٰ ابن جعفر الکاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسیٰ الرضا من عطرۃ بررۃ المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائہ علی خلقہ المعدی النبی ووارث علم الماضیین من الوصیین الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي نعمك انك خير المنعمين اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم صلوات پڑھ دیں اللهم صل على